السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج بدھ کا دن ہے 6 ربیع الثانی 1441 ہجری 4 دسمبر 2019 عیسوی، اور ہمارے سبق کا موضوع اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 10واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام الانفال، اور اس سورہ مبارکہ کی 44ویں آیت مبارکہ۔ جس طرح کہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان آیات مبارکات میں اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے ہیں غزوہ بدر کا، تو اسی تذکرے کو لے کر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور جب رب کائنات نے تمہیں وہ دکھا دیے، اِذِ الْتَقَيْتُمْ، جب تم آپس میں ٹکرائے تھے، فی اعینکم، تمہاری نظروں میں، قلیلاً، تھوڑی تعداد میں، وَيُقَلِّلُكُمْ، اور اللہ نے تمہیں تھوڑا دکھایا، فی اعینہم، ان کی نگاہوں میں، لیقضی اللہ، تاکہ رب کائنات فیصلہ کر دے، امراً، اس کام کا، مفعولا، جو ہو کر رہنے والا ہے، وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف، ترجعو، لوٹائے جاتے ہیں، الامور، تمام کے تمام معاملات۔ لفظی ترجمہ آپ نے سنا، بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور اس وقت جب تم ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے تو کافروں کو رب کائنات نے تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے دکھایا، اور تمہیں ان کی نظروں میں اللہ رب العزت نے تھوڑا کر کے دکھایا، تاکہ جو کام اللہ کو منظور ہے وہ ہو کر رہے، اور تمام کے تمام امور جو ہیں وہ اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بھی رب کائنات کا لطف و کرم تھا کہ اللہ رب العزت نے دونوں گروہوں کو ایک دوسرے کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھایا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میدان بدر میں ایک آدمی نے کہا کہ کافروں کی تعداد تو 70 لگتی ہے یا شاید 100 ہے، جبکہ ہم نے ان میں سے ایک آدمی گرفتار کیا تو اس نے کہا کہ ہم تو 1000 کی تعداد میں تھے۔ تو یہ واقعات صحیح سند کے ساتھ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائے ہیں، اور یہ معاملات اللہ نے ایسے کیوں کیے؟ اس لیے کہ تاکہ مسلمان کافروں کے ساتھ ٹکرائیں، کافروں سے انتقام لیا جائے، کافروں کو اللہ تعالیٰ شکست دیں، مسلمان غالب آئیں۔ ظاہر سی بات ہے جب مسلمان کافروں کو تھوڑا سمجھتے، کافر مسلمانوں کو تھوڑا سمجھتے، تو پورے جوش و خروش کے ساتھ ایک دوسرے پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ساتھ مسلمانوں کی مدد فرمائی اور کافروں کو شکست و ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، جس طرح کے پیچھے سورہ آل عمران کی 13ویں آیت مبارکہ گزر چکی ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ تو یہ اصل میں اللہ رب العزت کا فضل و کرم تھا۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی تھا۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے
فرمایا ہے کہ یہاں پر عبارت محذوف ہے، اور وہ عبارت ہے کہ وَاذْكُرُوا يَا مَعْشَرَ الْمُؤْمِنِينَ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر انعام کی کہ کافروں کی تعداد 1000 تھی، اس کے باوجود رب کائنات نے تمہیں وہ کم کر کے دکھایا۔ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور تمہاری تعداد تو کافروں کی نظروں میں ہے ہی تھوڑی تھی، یہاں تک کہ ابو جہل کے الفاظ یہ تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اتنے ساتھی ہیں جو بمشکل ایک اونٹ ذبح کیا جائے تو اس کو بڑی مشکل سے کھا سکیں گے۔ یہاں تک اس نے یہ کہا کہ ان کو قتل نہ کرنا بلکہ ان کو آپ نے گرفتار کرنا ہے۔ تو یہ اصل میں ایک لحاظ سے کافروں کو تشجیع تھی کہ آؤ آگے بڑھو، مسلمانوں کے ساتھ ٹکراؤ، اور پھر اللہ رب العزت فرشتے بھیجیں مسلمانوں کے ساتھ مل کر وہ تمہارے خلاف لڑیں، اور پھر توحید اللہ تعالیٰ کی غالب ہو، اور دوسری طرف تمہیں شکست فاش کا سامنا کرنا پڑے۔ اور اللہ ملک العلم رب ذوالجلال والاکرام دین اسلام کو غالب کر کے دنیا کو یہ بتا دیں کہ اسلام جو ہے وہ دنیا پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ کفر اور شرک کا مقدر جو ہے وہ ذلیل ہونا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وار اسٹریٹجی تھی، ایک جنگی حکمت عملی تھی، اور یہ جو بات ہے وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اس میں اللہ ملک العلم رب ذوالجلال والاکرام کی توحید کا بھی پہلو ہمارے سامنے آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کا چلتا ہے۔ انسان اپنے طور پر جو مرضی کرتا رہے، ہوتا وہی ہے جو عرش والے رب کو منظور ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، کہ تمام کے تمام معاملات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک اعتراض آتا ہے کہ رب کائنات نے یہاں رویت کو تکرار کے ساتھ کیوں بیان فرمایا ہے؟ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ، تو اہل علم نے پھر اپنی بصیرت کے مطابق اس کا جواب دیا ہے، اور وہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو خواب دیکھا تھا، خواب میں کافروں کی تعداد کم دکھائی اللہ تعالیٰ نے، اور مسلمانوں نے کافروں کو بیداری کی حالت میں دیکھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کرامت تھی۔ اور رہا یہ مسئلہ کہ کافروں کو تو چلو کم تعداد میں دکھا دیا، مسلمانوں کو کیوں دکھایا گیا؟ اس لیے کہ کافروں کو اصل میں اللہ تعالیٰ شکست دینا چاہتے تھے، تو وہ پورے جوش جذبے کے ساتھ آتے، مسلمانوں پر حملے کرتے اور ذلیل و رسوا ہو کر جاتے۔ وہ یہ سمجھتے کہ مسلمان تو بہت کم ہیں، اور مسلمانوں کو کم تعداد میں دیکھ کر ان کا جوش، ان کا جذبہ عروج پر ہوتا۔ غرور تکبر تو ان میں پہلے سے تھا ہی، تو اپنے اس غرور اور تکبر کی بنیاد پر وہ پھر مسلمانوں پر پورے قہر و غضب کے ساتھ ٹوٹتے۔ تو جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرما رہے تھے، تو اس وجہ سے پھر کافروں کو شکست ہوتی۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا بڑا سبب تھا کہ کافروں کو غلط فہمی میں رکھا جائے کہ مسلمان تو جنگ کے لیے تیار ہی نہیں، ان کے پاس تو پورے ہتھیار ہی نہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا عنصر تھا، بہت بڑا فیکٹر تھا کہ کافر جو ہیں وہ مسلمانوں کو کمزور سمجھ کر، مسلمانوں کو بے سر و سامان سمجھ کر آسان لیتے، غلط فہمی کا شکار ہو جاتے، اور اس غلط فہمی میں کافروں کو مار پڑ جاتی۔ تو اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوئی۔